افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک مسجد کے قریب دھماکہ ہوا جس میں درجن بھر افراد کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے۔ جس وقت دھماکہ ہوا اس وقت نماز جمعہ کے بعد نمازی باہر آ رہے تھے۔ رپورٹ کے مطابق حکام نے بتایا کہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ کسی گروپ نے دھماکے کی ذمہ داری تسلیم نہیں کی ہے۔ افغانستان میں نماز جمعہ کے بعد دھماکوں کا سلسلہ چند ماہ تک رک گیا تھا، لیکن یہ دھماکہ چند ماہ بعد ہونے والا پہلا دھماکہ ہے۔ ماضی میں داعش کی جانب سے دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی جاتی رہی ہے۔ وزیر داخلہ کے ترجمان عبدالنفی تکور نے بتایا کہ دھماکہ مسجد کے قریب مرکزی سڑک پر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ تحقیقات کی جاری ہے۔ دھماکہ وزیر اکبر خان میں ہوا ہے، جو پہلے شہر کے گرین زون کا گھر تھا۔ بہت سے غیر ملکی سفارتخانوں اور نیٹو کا مقام تھا، لیکن اب یہ حکمران طالبان کے زیر کنٹرول ہے۔ ایران میں پولیس کی حراست میں 22 سالہ مہسا امینی کی ہلاکت پر مختلف شہروں میں احتجاج جاری ہے اور اس دوران سیکیورٹی فورسز کے کریک ڈاؤن میں متعدد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مہسا امینی کو گزشتہ ہفتے تہران میں اسکارف نہ پہننے پر حراست میں لیا گیا تھا اور وہ حراست کے دوران مبینہ طور پر دل کا دورہ پڑنے کے باعث انتقال کر گئی تھی۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ایک گروپ کے حوالے سے بتایا کہ مہسا امینی کی ہلاکت کے بعد ہونے والے احتجاج میں اب تک 36 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی حکام کی جانب سے بتایا گیا کہ احتجاج کے دوران 5 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 13 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں، مگر سینٹر فار ہیومن رائٹس کے مطابق یہ تعداد زیادہ ہے۔ اس ادارے نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ ایران میں احتجاج کے 7ویں دن حکام نے کم از کم 17 ہلاکتوں کو تسلیم کیا، مگر آزاد ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ تعداد 36 تک پہنچ چکی ہے اور اس میں اضافے کا اندیشہ ہے۔ ایران کی مورالیٹی پولیس گشت ارشاد کو امریکہ نے بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خزانہ نے کہا کہ مورالیٹی پولیس مہسا امینی کی موت کی ذمہ دار ہے۔ محکمہ خزانہ نے ان پابندیوں کا اعلان ایرانی خواتین پر تشدد اور پرامن مظاہرین کے حقوق کی خلاف ورزیوں پر کیا ہے۔ 22 سالہ مہسا امینی کو گشت ارشاد نے مبینہ طور پر حجاب نہ پہننے کے الزام میں گرفتار کیا تھا اور وہ پولیس کی حراست میں چل بسی۔ امینی کی موت کے بعد سے کردستان سے لے کر تہران تک ملک کے کئی حصوں میں مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اجلاس کے سلسلے میں امریکہ میں موجود ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے سینئر صحافی کرسٹینا کے ساتھ ایک طے شدہ انٹرویو صرف اس لیے منسوخ کر دیا کیونکہ خاتون اینکر نے انٹرویو کے لیے ہیڈ سکارف پہننے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ تنازع ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب ایران میں ایک لڑکی کے حجاب نہ پہننے کے سبب پولیس کے ہاتھوں موت ہو چکی ہے اور اس واقعے نے دنیا میں ہنگامہ برپا کیا ہے۔ CNN سے وابستہ اینکر نے اپنی کئی ٹویٹس میں اس بات کا انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ یہ انٹرویو بدھ کی شب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر طے کیا گیا تھا، جو صدر رئیسی کا امریکی سرزمین پر پہلا انٹرویو ہونا تھا۔ ایمان پور نے کہا کہ انٹرویو شروع ہونے سے قبل ایرانی صدر کے ایک معاون نے ان سے سر پر سکارف پہننے کا مشورہ دیا، جسے اینکر نے شائستگی سے انکار کر دیا۔ شام کے ساحلی علاقے کے نزدیک کشتی ڈوب جانے کی وجہ سے 70 سے زیادہ تارکین وطن جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ تارکین وطن ہمسایہ ملک لبنان سے روانہ ہوئے تھے۔ لبنان میں شام کی خانہ جنگی کی وجہ سے کم از کم 10 لاکھ سے زائد مہاجرین پناہ لیے ہوئے ہیں۔ مہاجرین کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ زندہ بچ جانے والے ایک شخص نے بتایا کہ کشتی میں 150 سے زائد افراد سوار تھے۔ شام کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ زندہ بچ جانے والے تقریباً درجن بھر افراد کا علاج چل رہا ہے۔ اس کشتی میں سوار بیشتر تارکین وطن کا تعلق لبنان اور شام سے تھا، جس میں سے کچھ کے پاس شناختی دستاویزات بھی نہیں تھے۔ لبنان اس وقت شدید قسم کے معاشی اور بے روزگاری کے بحران سے دوچار ہے، جس کے سبب بہت سے لبنانی، شامی اور فلسطینی غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اس وقت کے بعد سے یہ مہلک ترین واقعہ ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے